قرآن خوانی الحمدللہ ہو گئی ہے، تو اب جس طرح ہمارا معمول ہے ہر مہینے کا جو پہلا اتوار ہے ہمارے پاس ختم غوثیہ ہوتا ہے، تو وہ ابھی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر انشاءاللہ پروگرام شروع کرتے ہیں۔ آج 2-3 پروگراموں کا اجتماع ہے، یعنی ایک تو وہ ختم غوثیہ جو ہم پڑھتے ہیں ہر مہینے وہ ہے، پھر ایک دن پہلے ہی گزرا ہے امام اعلیٰ حضرت سیدنا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا یوم وصال ہے، اعلیٰ حضرت کا یوم وصال ہے، تو اس مناسبت سے بھی ان کا بھی عرس ہے ایک طرح سے، اور پھر حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا بھی عرس 1-2 دن کے بعد آنے والا ہے، تو یہ اس طرح 3 یہ پروگرام ہو جاتے ہیں۔ تو 1-2 نعتیں پڑھیں گے بچے اور ایک منقبت پڑھیں گے ان دونوں ہستیوں کے حضور، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا ہوگی۔ مختصر سے ہی ہمارا پروگرام ہوتا ہے، تو پہلے ختم غوثیہ پڑھ لیتے ہیں، جو لوگ پڑھتے رہتے ہیں ان کو پتہ ہے، جو نئے لوگ آئے ہیں وہ بس میں جو پڑھوں گا وہ اپنے دل میں وہی میرے ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ 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 اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آمین۔ ختم شریف اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی سے قبول و منظور فرمائے، ثواب اس کا معبود سبحانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی روح عالی کو پہنچائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو مزید بلندیاں عطا فرمائے، مزید اللہ پاک کو عروج نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اللہ پاک ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نحمد و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ
सय्यदना व नबीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। सब पढ़ें अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व वाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हम दो सलात के बाद मैं अल्लाह करीम का शुक्र अजीम अदा करता हूँ कि अल्लाह करीम ने हम सबको एक दफ़ा फिर अपने मुर्शिद करीम के साथ इस रूहानी वजदानी मस्जिद में माहाना दुआया तकरीब में शिरकत की तौफीक अता फरमाई। जैसे कि पीर ज़ादा साहब ने पहले ऐलान फरमाया है, क्योंकि आज की दुआएं तीन लिहाज से बड़ी मोतबर है और तीनों ही बड़ी अहम हैं। एक तो हमारी सालाना माहाना जो दुआ होती है ख़त्म शरीफ की, उसके हवाले से भी। दूसरा शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मुबारक जो अभी गुज़रा है। और तीसरा हमारे सिलसिले की अजीम रूहानी वजदानी इकानी शख्सियत हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी सरहंदी रहमतुल्लाह अलैह की मुतल्लक है, क्योंकि 2 दिन बाद आपका भी उर्स मुबारक है। 28 सफ़र को आपका उर्स मुबारक होता है। तो तीनों दुआएं आज इकट्ठी इसलिए कर दी गई हैं ताकि आप लोगों को दोबारा तकलीफ़ ना हो आने जाने में। अल्लाह करीम हमारे रज़ा साहब को सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए, उनका साया हमारे सरों पे कायम दायम रखे। हज़रत मुअज़्ज़म रहमतुल्लाह के फैज़ को पूरी दुनिया में आम फरमाए और हज़रत मुअज़्ज़म रहमतुल्लाह के दर्जात को मज़ीद बुलंदी अता फरमाए और बुज़ुर्गों के सारे बुज़ुर्गों के फैज़ का वाफ़र इस्लाम सबको नसीब फरमाए। हज़रात गिरामी, क्योंकि हमारा जो तरतीब है वो सब आपको पता है, जो लोग पुराने हैं वो सारे समझते हैं कि हम एक तरतीब के मुताबिक चलते हैं और उसी में अपने प्रोग्राम को समेट लेते हैं। हज़रात गिरामी, ये जो अजीम हस्तियाँ जिनके दो मैंने नाम लिए हैं, शाह अहमद रज़ा खान बरेलवी रहमतुल्लाह और मुजद्दिद अल-फसानी अलैह रहमा, इस पर तो थोड़ी थोड़ी गुफ्तगू हज़रत पीर ज़ादा साहब खुद ही फरमाएंगे। मैं सिर्फ आपको एक चीज़ मुतनब्बे करके इंशाअल्लाह मैं कुरान करीम की तिलावत के लिए अपने मदरसे के फारग तहसील हाफिज़ कुरान जनाब हाफ़िज़ अब्दुल्ला साहब को दावत दूँगा कि वो आएँगे और अल्लाह की लारैब किताब से हमारे दिलों को गरमाएँगे। हज़रात गिरामी, कुरान में आता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये जो अल्लाह के वली होते हैं, जो अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह के चाहने वाले होते हैं, ना इनको को खौफ होता है ना इनको खुजन होता है। तो आज आप देखें, अरसा गुजर गया इन लोगों का दुनिया से जाए हुए, लेकिन इनके नाम लेवा आज भी जिंदा हैं। हम नहीं होंगे फिर भी नाम लेवा इनके जिंदा होंगे। इसलिए जब आप अल्लाह वालों के साथ तल्लुक जोड़ लेते हैं तो जहन में रख लें कि आप में जवाल की तरफ नहीं जाना था बल्कि बका की तरफ जाना है। क्योंकि ये लोग ना हमने देखे हैं, ना हमारी कौम कबीले के हैं, ना हमारे ख़ानदान के हैं, लेकिन हमारी निस्बत रूहानी ऐसी जुड़ गई है कि जब भी हम नाम लेते हैं तो रज़ी अल्लाह तआला रहमतुल्लाह अलैहि सलाम, ये सारे लफ्ज़ इन्हीं के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो मैं आपसे मुल्तमिस हूँ कि हम तुम खनगाह से वाबस्ता रखते हैं और हम आए तो अल्लाह ने वो खनगाह शरीफ अता फरमाई है, हमें वो मुर्शिद करीम अता फरमाए हैं जो मेहरबान ही मेहरबान है। वो हमारे पर कोई बोझ डालते ही नहीं है और मेहरबानियाँ ही मेहरबानियाँ फरमाते हैं। दुआ अल्लाह करीम हमारे हज़रत साहब को वो दोबारा सेहत अता फरमाए जो पहले वाली थी, और हम उसी तरह इनको बहारों के साथ देखें और देखें अल्लाह वालों का फैज़ भी देखें। ये बीमारी के आलम में भी अल्लाह की मेहरबानी से अपनी ड्यूटी उसी तरह कर रहे हैं। वही 12:30 बजे बाहर आना है और रात शाह के बाद फिर भी मस्जिद में आदमी खनगाह शरीफ में बैठना है। तो ये उन लोगों का खासा होता है, ये हम लोग नहीं कर सकते। अल्लाह करीम हम सब के ऊपर मेहरबानी फरमाए। दूर नज़दीक से जितने लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं अल्लाह सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। मैं तलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के लिए जनाब
हाफिज़ अब्दुल्ला साहब से गुजारिश करूँगा वो आएँ और आकर अल्लाह की लारैब किताब से हमारे दिलों को गरमाएँ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم بسم الله الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم. یہ تھے جناب حافظ محمد عبداللہ. دعا اللہ کریم کی علم میں، عمل میں، زندگی میں اللہ برکت عطا فرمائے اور اس قرآن کے نور کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے. حضرات گرامی، اللہ کے پاک نام سے جب محفل کا آغاز ہو جاتا ہے تو پھر اللہ کے پاک نبی کی باری آتی ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی سنت مبارکہ یہ تھی کہ آپ اپنی نعت سامنے بٹھا کے سنا کرتے تھے، اور صحابہ کرام رضوان اجمعین جن کی زندگیاں حضور کے ایک اشارے کی منتظر ہوتی تھیں، تو وہ حضور کے سامنے جب نعت گوئی کرتے تھے تو آپ وہ ذرا منظر اپنے ذہن میں لائیں کہ ہمارے مرشد کریم سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو پڑھنے کا مزہ کچھ اور ہے، سننے کا مزہ بھی کچھ اور ہوتا ہے. تو جب حضور کی ذات گرامی خود بیٹھے ہوں گے تو پھر صحابہ پڑھنے والے ہوں، حضور سننے والے ہوں، تو وہ نورانی فرشتے بھی جو اس محفل میں بیٹھتے ہوں گے تو کیا موجیں اور بہاریں ہوں گی. اللہ کریم ہم سب کو اپنا عشق اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی وسلم کا عشق عطا فرمائے، اور جن جن خانگاہوں سے ہم وابستہ ہیں اللہ کریم ہمیں اپنے مرشد کریم کی عزت قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات گرامی، اب نعت کا سلسلہ شروع ہوگا تو میں گزارش کروں گا، کیونکہ ہمارا ایک وقت ہوتا ہے مخصوص، تو 25 منٹ ہونے والے ہیں تقریباً، تو جو بھی نعت خان آئے ذرا اپنے انداز میں تمیدی اشعار کے علاوہ اگر آپ نعت پڑھیں گے تو انشاءاللہ ٹائم بھی بچ جائے گا اور نعت بھی پوری ہو جائے گی. حضور کی بارگاہ میں حاضری لگوانی ہے سب نے، تو میں سب سے پہلے جناب محمد فیصل صاحب سے گزارش فرمائیں اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں گولا عقید فرمائیں. جناب محمد فیصل صاحب. نعرہ تکبیر. اتنا آواز تو میرا اپنا زیادہ ہے، سب بیٹھیں گے خاموش ہو گئے تو پھر مجھے مزہ نہیں آئے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صدریہ، فیضان صدریہ، حضرت پیر جی شناخان مصطفیٰ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود پاک میرے ساتھ محبت، ذوق، شوق کے ساتھ پڑھیے گا. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ذرا ذوق کے ساتھ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا
ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ڈوب سکتی نہیں طوفان کی طغیانی میں، ارے جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، جس کی کشتی ہو محمد کی نگہبانی میں، ایک نام بچاتا ہے مجھے رنج و الم سے، ایک ذات ہے جو بکھرنے نہیں دیتی، کوئی اور بچائے نہ بچائے مجھے نا سے، بس ایک نعت ہی سرکار کی مرنے نہیں دیتی۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا محترم قاضی عابد صاحب کا ایک بہت ہی خوبصورت لکھا ہوا کلام آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ہو سکے تو میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ کرم مجھ پہ ہوا یوں ہی پکارا یا رسول اللہ، کرم مجھ پہ ہوا یوں ہی پکارا یا رسول اللہ، کرم مجھ پہ ہوا یوں ہی پکارا یا رسول اللہ، چمک اٹھا مقدر کا ستارہ یا رسول اللہ، چمک اٹھا مقدر کا ستارہ یا رسول اللہ، میرے دل پر بھی چھینٹا اب پڑا ہے ابیر رحمت کا، میرے دل پر بھی چھینٹا اب پڑا ہے ابیر رحمت کا، کہ لکھنے کا ہوا مجھ کو اشارہ یا رسول اللہ، کہ لکھنے کا ہوا مجھ کو اشارہ یا رسول اللہ۔ جب میں پہلا بسرا پڑھوں نا تو آخر میں جو یا رسول اللہ آپ سب میرے ساتھ مل کے پڑھیے، کرم مجھ پہ ہوا جو ہی پکارا، کرم مجھ پہ ہوا جو ہی پکارا، بلند آواز مت کرنا عمل ضائع کرو گے تم، بلند آواز مت کرنا عمل ضائع کرو گے تم، ہوئی رب کو نہ گستاخی گوارا یا رسول اللہ، ہوئی رب کو نہ گستاخی گوارا یا ریاض الجنہ کی عظمت ہمیشہ سے مسلم ہے، ریاض الجنہ کی عظمت
ہمیشہ سے مسلم ہے، مبارک ہے قدم کتنا تمہارا یا رسول اللہ، مبارک ہے قدم کتنا تمہارا، شفیع المذنبین تم رحمت للعالمین بھی تم، شفیع المذنبین تم رحمت للعالمین بھی تم، تمہیں تو عاصیوں کا ہو سہارا یا رسول اللہ، تم تکبیر رسالہ جناحان مصطفیٰ فیضان صدریہ، تمہیں تو عاصیوں کا ہو سہارا یا رسول اللہ۔ شعر سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ یہی ارمان ہے سینے میں بلا لو اب مدینے میں، یہی ارمان ہے سینے میں بلا لو اب مدینے میں، یہی ارمان ہے سینے میں بلا لو اب مدینے میں، یہی ارمان ہے سینے میں بلا لو اب مدینے میں، نہیں ہوتا ہے واللہ اب گزارا یا، نہیں ہوتا ہے واللہ اب گزارا یا رسول اللہ۔ یہ شعر بھی سنیے اور ایمان تازہ کیجئے کہ ترستی رہتی ہے آنکھیں مدینے کے نظاروں کو، 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 بلاوا آئے گا کس دن ہمارا یا رسول اللہ، بلاوا آئے گا کس دن ہمارا یا رسول اللہ۔ سیدی مرشدی سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے، نعرہ رسالت۔ حاصل نعت یہ شعر سنیے، انہوں نے بڑا ہی خوبصورت مقطع لکھا ہے کہ تمنا ہے یہی عابد کی اے مختار کل کا، تمنا ہے یہی عابد کی اے مختار کل کا، رہے یہ نعت گو ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، رہے یہ نعت گو ہر دم تمہارا یا رسول اللہ، کرم مجھ پر ہوا جو ہی
پکارا یا رسول اللہ، چمک اٹھا مقدر کا ستارہ یا رسول اللہ۔ عمران حضرات گرامی، میں نے پہلے کہا ہے نعت پڑھنا اور سننا بڑے نصیب کی باتیں ہیں۔ جناب محترم فیصل صاحب جب نعت پڑھ رہے تھے تو میں حضرت صاحب کی کیفیت اور پیزا صاحب کی کیفیت کو دیکھ رہا تھا۔ مدینے کی جن کو جستجو ہوتی ہے ان کی طبیعت میں مچل ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ دعا اللہ کریم ہم سب کو اکٹھے حضرت صاحب کے ساتھ پیزا صاحب کے ساتھ بارگاہ مصطفی میں حاضری کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ نعت انشاءاللہ وہاں پر ہم پڑھیں، وہاں پر سونے کچھ اور ہی مزہ ہوگا۔ حضرات گرامی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے پروگرام بڑا مختصر ہے، ہماری اس محفل کی دوران ہی ہماری ایک عظیم شخصیت ہیں، قاری بھی ہیں، نعت خوان بھی ہیں، اور آئے بھی بڑے دور سے ہیں۔ تو قبلہ پیر سے فرمایا کہ 3-4 شعروں کے لیے آپ ان کو ضرور بلائیں تاکہ ہم ان کی نمائندگی بھی ہو جائے۔ تو میں جناب سراج صاحب سے گزارش کروں گا، قاری صاحب سے، کہ وہ آئیں اور اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں گلائے کے پیش فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صدریہ، فیضان صدریہ، میرا ایک بھرپور کیا ہے، فیضان صدریہ، حضرت پیر جی، حضرت پیرزادہ جی۔ میں اسی عرس کے لیے حاضر ہوا دوبارہ، میں ابھی چند دن پہلے بھی حاضر تھا ماشاءاللہ۔ تو یہ بابرکت دینے حضور کی مہربانی ہے، ہم تو جائے پناہی ہماری یہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ آج کا دن بڑا قیمتی ہے کہ 25ویں ہے اور پہلی ہے۔ 25ویں کو اعلیٰ حضرت کا عرس ہے، اور پہلی جو ہے اسی مہینے میں 7 تاریخ کو بل پاس ہوا الحمدللہ۔ جو ورثے پر ہمارا ہے اس دربار شریف کا، اس میں وہ جو قرآن پاک کے لکھا جاتا ہے، تو آج وہ دن ہے کہ اعلیٰ حضرت کے کرامت ہے۔ یہ 7ویں تاریخ کو آپ آئے گا، 1964 کی بات ہے کہ جب اس قادیانی نے آخری سوال کیا تھا تو متزلزل ہو گیا تھا وہ پورا ہاؤس، 130 کا ہاؤس تھا۔ اس نے یہ کہا تھا کہ کسی مولوی نے، میں نام نہیں لوں گا، اس نے کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ اگر کوئی سرکار کے بعد بھی آئے تو جائز ہے۔ تو پھر اس کو یہی کہا گیا کہ اعلیٰ حضرت نے 1907 میں فتویٰ دیا کہ کفریہ کتاب ہے، تو جس پہ تمام علماء، جس سب اسکول آف تھاٹس کے علماء جو تھے متفقہ طور پہ انہوں نے یہ بیان دیا، اور جس سے الحمدللہ اس کا یہ اعتراض رد ہوا اور بل پاس ہوا۔ ہمارے ایمان کو اللہ نے حفاظت میں رکھا۔ تو اسی ہستی کا میں چند اشعار پڑھتا ہوں، 2-3 اشعار۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب لم یاتی نذیرک فی نظر، لم یاتی نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا، جگ راج کو تاج تورے سے سوئی، جگ راج کو تاج تورے سے سوئی، تجھ کو شہید سرا جانا، یا رسول اللہ
اب یہ سونے جو ہے یہ ہندو میں دلہے کو کہتے ہیں. حضور نے بھی یہ شعر پڑھا ہوا ہے, اپنی نعت میں فٹ کیا ہوا ہے. حسان بن ثابت کو اور اعلیٰ حضرت کو دونوں جگہ پہ حضور نے فٹ کیا, تو کمال کی نعت ہے حضور کی, وہ بھی کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ. جگ راج کو تاج تورے سے سونی, تجھ کو شہید دو سرا جانا. اب میدان حشر کی بات حضور معظم ہی بچائیں گے. وہ ٹھاٹھے مارتا سمندر, وہ بے قرار کشتی, البحر علی الموج طغى میں بے کسو طوفان ہوش ربا, میں بے کسو طوفان ہوش ربا, مجھدار میں ہو بگڑی ہے ہوا, موری نیا پار لگا جانا. یا شمس نظر ٹیلا یا شمس نظر دلالی, تو بتی بارسی ارزی باکنی چوبا تیبا رسی ارزی باکنی, توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی, توری جوت کی جھل جھل جگ میں رچی, موری شب میں نہ دل ہو. اب آخری شعر ہے اور اس پر مقطع کہ مدینے کی یادیں ابھی تھی, تو اعلیٰ حضرت بھی مدینے کی یاد دلاتے ہیں. یا قافلتی زیدی عجلت رحم برحسلتے تشنا لبک راہ میں برحسلتے تشنا لبک مرجیر. کس کا جی بڑھتا ہے بھلا مدینے سے؟ مرجیر الجی درک درک تیبا سے ابھی نہ سونا جانا, بس خام خام لبائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. اب اتنا بڑی نعت لکھ کے بھی آجی, بس خام خام لبائے رضا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا, نہ یہ طرز میری نہ یہ رنگ میرا. ارشاد اہیبا ناطق تھا, ارشاد اہیبا ناطق تھا, چار اس راہ پڑا جانا. لم یاتی میرے
غیروں کا فی نظر مثل تو نہ شد پیدا جانا. ماشاءاللہ یہ تھے قاری سراج صاحب جنہوں نے اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی خوبصورت نعتوں میں سے ایک نعت ہماری سماعتوں کی نظر کی. اس نعت کی خصوصیت یہ ہے کہ 4 زبانیں ایک زبان سے جاری ہوئیں. 4 زبانیں ایک ہی شخص نے لکھی، پھر اس لیے ان کو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے. ایک نعتوں میں 4 زبانیں، میں معذرت سے کروں، ایک نعت میں 4 زبانیں. ہاں جی، اور دوسرا یہ کہہ رہے ہیں 4 زبانوں میں ایک نعت، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہستیاں ایسی ہوتی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت صاحب کے ساتھ بھی جو فیض ہے اور پیرزادہ صاحب کے پاس بھی جو نعتوں کا فیض ہے یہ وہی سے چلا ہوا آ رہا ہے، کیونکہ آپ کی مناسبت اور شعر و شاعری جو جب آدمی پڑھتا ہے اس کو شعروں کو تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بھائی یہ وہیں سے بریلوی شریف سے انشاءاللہ عزیز یہ فیض جاری ہے، اور بریلوی شریف کا فیض جو ہے مدینہ پاک سے جاری ہے. یہ نسبتیں اتنی مضبوط ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو یہ فیض نصیب فرمائے. حضرات گرامی، کیونکہ بڑی خوبصورت محفل ہے، دل تو نہیں چاہتا بندے کا، بڑے دور دراز سے لوگ آتے ہیں چاشنی کے ساتھ، لیکن کیونکہ وقت مجبوری ہوتی ہے تو میں اب منقبت کے لیے اعلیٰ حضرت کی پاک بارگاہ میں منقبت کے لیے جناب محترم جناب ذیشان صاحب سے گزارش کروں گا وہ ان کی ٹیم آئے اور اس عاشق رسول کی بارگاہ میں منقبت کے اشعار پیش فرمائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان صدریہ اور صادقی فیضان رضا، فیضان رضا، فیضان رضا، ثناخان مصطفیٰ. درود پاک بآواز بلند پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا آواز کم ہے، درود پاک محبت کے ساتھ پڑھا کریں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. شروع میں کرن دو. فخر ملت لائق صد احترام محمد رضا، فخر ملت لائق صد احترام محمد رضا، فخر ملت لائق صد احترام محمد رضا، فخر ملت لائق احترام محمد رضا، فخر ملت لائق صد احترام محمد رضا، محتشم بالغ نظر علی مقام محمد رضا، فخر ملت لائق صد احترام محمد رضا، کر گئے ارباب دل کو شاد کا محمد رضا، کر گئے ارباب دل کو شاد کا محمد رضا، کر گئے ارباب دل کو شاد کا محمد رضا،
دے گئے عشق نبی کا ایک نظام احمد رضا فخر ملت لائق تیرا محمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا احمد رضا ملت لائی کے صدے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ صدریہ، رفیع جی، دادا جی ہے لقب شاہ والا حضرت بحر العلوم ہے لقب شاہ والا حضرت بحر العلوم ہے لقب شاہ حضرت بحر العلوم ہے رضا ان کا تخلص اور نام احمد رضا اللہ 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 چاہتے تھے کب آدم قبر اپنے واسطے چاہتے تھے کب آدم انترا لونا چاہتے تھے کب آدم قبر اپنے واسطے آمد آقا پہ کرنے کو قیام محمد رضا اللہ 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 حضرت حسان بن ثابت کا لوٹاتا ہے دور حضرت حسان بن ثابت کا لوٹاتا ہے حضرت حسان بن ثابت کا لوٹاتا ہے دور میں جب نعت کا لاتے ہیں جا محمد رضا اللہ 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 چھا گیا تیرا سلام جان رحمت ہر طرف چھا گیا تیرا سلام جان یہ جو شعر ہے چھا گیا تیرا سلام جان رحمت ہر طرف یہ آپ لوگ اکثر یہ سلام سنتے رہتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام تو یہ اعلیٰ حضرت کا ایک شاہکار ہے ان کے ہدایت بخشش میں جو لکھا ہوا یہ کلام ہے یہ شاہکار ان کا ایک کلام ہے تو شاعر اس لیے نصیر الدین نصیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کو ان کا شاہکار کہہ رہے ہیں اس سلام کو تو وہ یوں لکھتے ہیں کہ چھا گیا تیرا سلام جان رحمت ہر طرف چھا گیا تیرا سلام جان رحمت چھا گیا تیرا سلام جان رحمت ہر طرف تیری روح پاک پر لاکھوں سلام محمد رضا اللہ 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 طے کیا آخر یہ ارباب نظر نے اے نصیر طے کیا آخر یہ ارباب نظر نے اے نصیر طے کیا آخر یہ ارباب نظر نے ترجمان اہل سنت
रहमत है इमाम अहमद रजा। अल्लाह 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 फख्र मिल्लत लाए के सदरा मोहम्मद रजा। मोहतशिम बालिग नजर आली मकाम अहमद रजा। माशाअल्लाह, आज की महफिल की रौनक कुछ अपनी है। ये कोई ऐसा रूहानी वजदानी सिलसिला है कि जैसे जैसे महफिल में वक्त गुजरता जा रहा है इसकी रौनकें बढ़ रही हैं। आला हजरत की तनसीबात पे अगर जाएं हम, आपकी जो तहरीर है उस पर अगर हम जाएं तो बहुत बड़ा इल्मी आपका ख़जाना मिलता है। लेकिन जो आपने कुरान करीम का तर्जुमा किया कंजुल ईमान के नाम से, आज वो शाया हो चुका है। तो अगर आप पहले ही अगर देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो सब मुतराजम ने ये लिखा कि शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, लेकिन जब आपकी बारी तो आपने कहा अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ। तो किसी ने पूछा जी कि ये क्यों? तो फरमाया कि अल्लाह से बड़ा कोई नाम है, कलाम ही उसका है, तो पहले नाम भी उसी का आना चाहिए। तो मेरे दोस्तों, ये वो अजीम हस्तियाँ हैं जिनके साथ हम सारे वाबस्ता हैं। बड़ी खुशकिस्मत हमारी ज़िंदगी है कि हम इन लोगों के ज़रिए आज हम इन हस्तियों के साथ जुड़े हुए हैं। और अल्लाह करीम इनको उम्र खिज़री अता फरमाए, इनका साया हमारे सरों पर कायम दायम रखे। और क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में गुलाब पेश कर दिए गए, आला हजरत की भी बारगाह में मनकबत पेश कर दी गई, तो अब मुजद्दिदीन और मिल्लत हमारे सिलसिले के पेशवा, जिनका नाम लेते ही जिस्म के अंदर एक करंट पैदा हो जाता है, क्योंकि आप उस दौर में आपने कलमा हक को बुलंद किया कि जब जहांगीर जैसा जालिम आदमी अकबरी दीन पर चढ़ रहा था, तो फिर आपने कलमा हक को बुलंद किया और तन तनहा 9.5 साल तक किला गोलियार में वो कैद व बंद की सोपनों को भी बर्दाश्त किया। लेकिन आपके पांव में, आपके अरादे में, आपके वजूद में कोई लर्जा ऐसा ना आया कि जो आपको अपने मिशन से हटा सके। मेरी मुराद मुजद्दिदीन मिल्लत और हमारे सिलसिले के बहुत बड़े पेशवा, जिनके बारे में अभी इंशाअल्लाह मनकबत पढ़ी जाएगी, और शेखुल हिंद भी उनको कहा जाता है और सरहंद से उनका ताल्लुक है। मैं उनकी पाक बारगाह में नाम इसलिए बार बार नहीं लेता, कोई अजीम इतनी शख्सियत हैं, जैसे आपको हज़रत साहब ने बताया, इंशाअल्लाह पर गुफ्तगू भी ये फरमाएंगे। तो इंशाअल्लाह जी मुजद्दिद फसानी अलैहिर्रहमा की पाक बारगाह में मनकबत के इशार पेश करने के लिए मैं दोबारा ज़ीशान ब्रदर्स को गुजारिश करूंगा कि ये उनकी पाक बारगाह में गुलाब पेश फरमाएं, इनका इस्तकबाल फरमाएं। नारे तकबीर। मजमा बड़ा होता है, इस तरफ से आवाज मुझे नहीं आती है, या तो ये तलबिलों में अगर टेकआउट हो तो फिर तो ठीक है। अगर आप अल्लाह अकबर के कायल नहीं है तो आप ना करें। नारे तकबीर। माइक लेने के लिए जरा खुल के पड़ा करो, खड़े ना करो, मेरे सदरिया हज़रत पीर जी, हज़रत पीरज़ादा जी। मेरे दिल में मोहब्बत है मुजद्दिद अल्फसानी की, मेरे दिल में मोहब्बत है मुजद्दिद अल्फसानी। मिलके आवाज बुलंद पढ़िए। दिल में मोहब्बत है मुजद्दिद अल्फसानी की, मेरे दिल में मोहब्बत है मुजद्दिद अल्फसानी की, मेरा तो अकीदत है मुजद्दिद अल्फसानी की, मेरा तो अकीदत है मुजद्दिद अल्फसानी की।
خوشا قسمت جو یہ سرہند سے پیغام آ جائے، خوشا قسمت جو یہ سرہند سے پیغام آ جائے، نہ گھبرا تجھ پہ شفقت ہے مجدد الف ثانی کی، نہ گھبرا تجھ پہ شفقت ہے مجدد الف ثانی کی، جہانگیری نہ جس کو کر سکی ہم سامنے اپنے، جہانگیری نہ جس کو کر سکی ہم سامنے اپنے، فقط وہ استقامت ہے مجدد الف ثانی کی، فقط وہ استقامت ہے مجدد الف ثانی کی، کٹھن حالات میں احیاء دین مصطفیٰ کرنا، کٹھن حالات میں احیاء دین مصطفیٰ کرنا، بڑی سب سے کرامت ہے مجدد الف ثانی کی، بڑی سب سے کرامت ہے مجدد الف ثانی کی، سمجھ لے کوئی گر ان کو تو ہے یہ مرشد کامل، سمجھ لے کوئی دل کو تو ہے یہ مرشد کامل، وہ مکتوبات دولت ہے مجدد الف ثانی کی، وہ مکتوبات دولت ہے مجدد الف ثانی، مقام غوث اعظم تو ملا ہے شاہ جیلاں کو، مقام غوث اعظم تو ملا ہے شاہ جیلاں کو، مقام غوث اعظم تو ملا ہے شاہ جیلاں کو، مگر شامل نیابت ہے مجدد الف ثانی کی، مگر شامل نیابت ہے مجدد الف ثانی کی، یہ نائب غوث اعظم کے یہ سلطان ولایت ہے، یہ نائب غوث اعظم کے یہ سلطان ولایت ہے، نرالی شان و شوکت ہے مجدد الف ثانی کی، نرالی شان و شوکت ہے مجدد الف ثانی کی، میرے سرکار کو بدعت سے تھی پیدائشی نفرت، میرے سرکار کو بدعت سے تھی پیدائشی نفرت، بڑی پر نور فطرت ہے مجدد الف ثانی کی، بڑی پر نور فطرت ہے مجدد الف ثانی، ڈلے وہ اتباع سنت نبوی کے سانچے میں،
بھلے وہ اتباع سنت نبوی کے سانچے میں مبارک ہوں وہ خصلت ہے مجدد الفسانی کی، مبارک ہوں وہ خصلت ہے مجدد الفسانی کی، میرے دل میں محبت ہے مجدد الفسانی کی۔ ماشاءاللہ پہلے اذان ہوگی، عبدالغفور صاحب سے گزارش ہے کر اذان دیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، اذان صدریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت مختصر سا وقت ہے دوستو، میرا خیال تو تھا کہ انشاءاللہ دونوں شخصیات کے حوالے سے گفتگو کروں گا آج، لیکن بس اچانک کچھ اس طرح مہمان آ جاتے ہیں کہ پھر ان کو بھی وقت دینا پڑتا ہے، تو چلیں کوئی بات نہیں، ان کی حاضری ہو گئی تو سمجھے میری بھی حاضری ہو گئی۔ کچھ تھوڑی سی ایک دو باتیں میں 2-4 منٹ میں بس کر دیتا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ پیغام آپ لوگوں کو مل جائے۔ دو ہستیوں کا آج یوم وصال ہم اور عرس کی تقریبات کر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں جیسا کہ آپ جان چکے ہیں۔ ایک تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بہت بڑی شخصیت، اور دوسری امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، دونوں ہی آفتاب علم ہیں، علم کے سورج ہیں دونوں، بہت بڑی شخصیات، بہت بڑا ان کا علم، بہت بڑی ان کی خدمات، اور دونوں کی بہت بڑی استقامت۔ خاص طور پر ابھی برادر عبداللہ صاحب نے جو تلاوت کی تھی اس میں بھی یہی استقامت کے حوالے سے سارا تذکرہ ہے۔ بلا شبہ ان کی استقامت اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی، یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر اللہ رب العالمین کے خاص انعامات ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو چن لیتے ہیں کسی کام کے لیے، منتخب اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، اللہ تعالیٰ خود چن لیتے ہیں ان بندوں کو جن سے اس نے کام لینا ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے یہ۔ دلچسپ بات مجھے ابھی یہ میں دیکھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آ گئی کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا نام آپ کو شاید کم لوگوں کو معلوم ہو، ان کا نام اصل میں محمد تھا۔ اعلیٰ حضرت کا اصل نام محمد ہے، لیکن یہ آپ نے بہت کم سنا ہوگا، عام طور پہ امام احمد رضا کے نام سے وہ مشہور ہے۔ تو نام ان کا رکھا گیا تھا محمد جب یہ ان کی پیدائش ہوئی تھی، تو ان کے جو دادا جان تھے انہوں نے ان کو بجائے محمد کہنے کے احمد رضا کہہ کر پکارا تھا، اور وہی نام آج تک احمد رضا چل رہا ہے ان کے ایک دفعہ پکارنے کی وجہ سے۔ اور دوسری شخصیت جو مجدد الفسانی کے نام سے مشہور ہے، مشہور مجدد الفسانی کے نام سے ہے، لیکن نام ان کا بھی احمد ہی ہے، شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ۔ یعنی دونوں شخصیات جن کی آج تقریبات ہو رہی ہیں دونوں ہی احمد ہیں۔ ایک کا نام اگرچہ محمد رکھا گیا تھا لیکن مشہور وہ بھی احمد رضا کے نام سے ہوئے، اور جو شیخ مجدد الفسانی ہیں ان کا نام بھی شیخ احمد سرہندی ہے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہما۔ تو یہ عجیب ایک مشترک چیز مجھے ان میں نظر آئی تھی۔ بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں، چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا علم ایسا تھا کہ اگر ان سے کوئی آدمی سوال کرتا، دیکھیں نا ہم سے بھی لوگ سوال کرتے ہیں، یا عام عصر کے وقت بیٹھے ہوتے ہیں لوگ سوال کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت کو اللہ تعالیٰ نے ایسا علم عطا فرمایا تھا کہ اگر ان سے کوئی سوال کرتا تھا تو وہ بجائے اس کا جواب دینے کے پوری ایک کتاب لکھ دیا کرتے تھے اس کے جواب میں۔ یعنی
200 رسائل، 200 سے زیادہ رسائل ہیں اعلیٰ حضرت کے، جو کہ جواب ہیں 200 سوالوں کے. کسی نے سوال پوچھا تو اعلیٰ حضرت نے پوری کتاب اس کے جواب میں لکھ کے اس کو دے. اور ایک دفعہ مکہ شریف گئے ہوئے تھے حج اور عمرے کے لیے، تو وہاں کسی نے حضور کے علم غیب کے حوالے سے سوال کر لیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ہے یا نہیں. تو اعلیٰ حضرت نے اتنی موٹی کتاب وہیں بیٹھے بیٹھے 2 گھنٹوں میں لکھ کے اس کو تھما دی تھی کہ یہ لو پڑھ لو، اس کو تمہیں پتہ چل جائے گا. تو وہ انہوں نے پوچھا آگے سے کہ یہ کیا 2 گھنٹے میں اتنی کتاب لکھنا، وہ ایک کہنے کی بات آسان ہے تو بہت مشکل کام ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے آگے سے فرمایا کہ یہ مجھے نہیں پتہ ہے کیا ہے، لیکن یہ مجھے پتہ ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حکمرانی کا میرے ساتھ یہ رشتہ ہے، یہ میری غلامی کا رشتہ ہے ان کے ساتھ. ہاں عربی میں یہ میری غلامی کا رشتہ ہے ان کے ساتھ، بس اور مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. تو یعنی ایسی شخصیات یہ. اور پھر تقریباً دوسرے جو سوال جواب، یہ مفتی بھی تھے اعلیٰ حضرت، فتویٰ دیا کرتے تھے. قرآن بھی انہوں نے پڑھا تھا، اور قرآن بہت جلدی بھی کوئی اگر ختم کرے تو کتنا جلدی ختم کرے گا. 1 مہینے میں سارا قرآن حفظ کر لیا، 1 مہینے میں سارا قرآن. ہمارے پاس بچے یاد کرتے ہیں، بہت جلدی بھی یاد کرنے والا ہوتا ہے، 1 سال میں وہ یاد کرتا ہے، بہت جلدی بھی جو یاد کر لے. 1 مہینے میں قرآن یاد کر لیا اعلیٰ حضرت نے. 7000 سوالوں کے جواب انہوں نے دیے. اور ایک اور مزے کی بات یہ ہے کہ انہوں نے ایک فتاویٰ لکھا ہے. فتویٰ یعنی ان کے جو فتوے ہیں وہ جمع ہوئے ہیں. ان کو جب جمع کیا گیا اور پھر ان کی تخریج ہوئی رضا فاؤنڈیشن لاہور سے، جہاں میں پڑھتا رہا ہوں جامعہ نظامیہ رضویہ میں، وہاں پر اس فتاویٰ رضویہ، وہ چونکہ عربی میں تھا، اس کو اردو میں کیا گیا. اس کی 1-2 جلدوں کا ترجمہ بلکہ حضرت صاحب نے بھی کیا ہوا ہے، ہمارے حضرت صاحب نے بھی. تو وہ میں حیران ہوتا ہوں اس بات پر کہ وہ جو تخریج شدہ فتاویٰ رضویہ ہے جس کی عبارات کو اردو میں کیا گیا ہے، اب کوئی کتاب دیکھیے نا، آپ 100 صفحے کی ہو سکتی ہے، 200 صفحے کی، 500 صفحے کی آپ کر لیں، 1500 صفحے کی آپ کر لیں. اعلیٰ حضرت کا جو فتویٰ ہے 22000 صفحات سے بھی زیادہ پر مشتمل ہے. یہ کہنا آسان ہے، 22000 صفحات کسی کتاب کو لکھنا بہت بہت مشکل کام ہے، بہت بڑا کام ہے. اور جتنے بھی لوگ علمی ذوق رکھنے والے ہوتے ہیں وہ سارے کتابیں پڑھتے ہیں. ایک کتاب بھی کوئی آدمی اگر صحیح طرح پڑھ لے تو بڑا اچھا عالم ہو جاتا ہے. وہ پڑھ لے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پڑھ لے، کسی کی لکھی ہوئی کتاب اگر کوئی ایک بھی پڑھ لے تو اچھا خاصا عالم ہو جاتا ہے. اور اگر 10-12 کتابیں کسی کی پڑھ لے تو اور اچھا عالم ہو جاتا ہے. اور اگر سینکڑوں میں کسی کی کتابیں پڑھ لے تو اور زیادہ اچھا عالم ہو جاتے ہیں. یہ وہ شخصیت ہے کہ جنہیں پڑھی نہیں تھی، 1000 کتابیں لکھی تھی جو لوگ پڑھنے والے موجود ہیں آج بھی. یعنی پڑھنا تو بعد کی بات ہے نا، لکھ دی تھی 1000 سے زائد کتابیں آپ کی تصنیفات ہیں اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی. تو یہ یعنی علمی ان کا مقام اور مرتبہ ہے. بس میں مختصراً آپ کو بتا دیا. پھر دوسری شخصیت شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ، وہ بھی اللہ رب العالمین نے ان کو چنا تھا اپنے دین کی احیاء کے لیے، دین کی تجدید کے لیے. دیکھیے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ان کا نام شیخ احمد سرہندی ہے. عام طور پہ جو جتنے بھی مجددین گزرے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت میں ہر 100 سال کے بعد ایک مجدد آئے گا جو دین کی تجدید کرے گا، جو اس میں برائیاں آ چکی ہوں گی 100 سالوں میں ان کو وہ ختم کرے گا اور دین کو پھر پرانے طریقے پہ کرے گا. تو لیکن جتنے بھی وہ مجدد ہیں وہ اپنے ناموں سے جانے جاتے ہیں، ساتھ اضافی طور پہ ان کو مجدد بھی کہا جاتا ہے. لیکن شیخ احمد سرہندی ایسے مجدد ہیں کہ ان کے اصل نام کا پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو، سارے مجدد الفسانی کے اس نام کو ان کو یاد کرتے ہیں. اور پھر یہ کہ باقی سارے مجدد 1 صدی کے مجدد ہوتے تھے، جبکہ یہ مجدد الفسانی ہے، 1000 سالہ تاریخ کے یہ مجدد ہیں، 10 صدیوں کے یہ مجدد ہیں، مجدد الفسانی رحمۃ اللہ. بہت بڑی شخصیت، وہی بات کہ اللہ نے چنا ہوا تھا ان کو اس کام کے لیے. بہت اکبر بادشاہ اور جہانگیر بادشاہ، اکبر بادشاہ تھا، پھر اس کا آگے خلف الرشید، آگے جانشین جو ہوا وہ جہانگیر بادشاہ ہوا. اسلام کا حلیہ بگاڑ کے رکھ دیا تھا انہوں نے.
इस हद तक खुद जाहिल था बिल्कुल अकबर बादशाह, बिल्कुल अनपढ़, बिल्कुल ही अनपढ़ था, कुछ भी पता नहीं था, पढ़ा लिखा हुआ नहीं था, अंगूठा छाप जिसको कहते हैं इस तरह का था। दरबार में उसके जो उलमा उसने रखे हुए थे, वजीर और मशीर जो रखे हुए थे, उनमें अबुल फजल और फैजी जैसे लोग थे, बहुत ज़्यादा इल्म वाले लोग थे। तो उन्होंने, वो दरबारी किस्म के मौलवी थे उसके, उन्होंने उसको ये पट्टी पढ़ा दी कि बादशाह जो होता है ये अल्लाह का साया होता है, ज़िल्ल इलाही होता है। तो जिस तरह अल्लाह को सजदा करते हैं, चूँकि आप ज़िल्ल इलाही हैं, अल्लाह का परताव हैं, अल्लाह का साया हैं, तो इसलिए आपको भी सजदा होना चाहिए। अब वो तो अनपढ़ था, तो हालांकि कुरान करीम में आता है ला तस्जुदू लिश्शम्सि वला लिलकमर वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन्ना इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून। ना सूरज के लिए सजदा करो जो रोशनियां बखेरता है, न चांद के लिए सजदा करो, वस्जुदू लिल्लाहिल्लज़ी खलक़हुन, सजदा करना है तो सिर्फ उसको करो जिसने सूरज को भी पैदा किया है और चांद को भी पैदा किया है, जो सबका खालिक है। लेकिन उसको इल्म से रग़बत थी नहीं अकबर बादशाह को, चुनांचे इन्होंने ये पट्टी पढ़ाई तो उसने ऐलान कर दिया कि अब आज के बाद जो भी दरबार में आएगा पहले वो मुझे सजदा करेगा और उसके बाद आगे बात होगी। उसके बाद अकबर बादशाह को सजदे होने शुरू हो गए। अब मुजद्दिद साहब जैसी शख्सियत ये कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा हो। इन्होंने फरमा दिया कि नहीं, ये नहीं हो सकता। बस वो सारी जितनी भी उसकी महल के बाहर खिंजीर बांध दिया, अजीब पागल आदमी था, महल के बाहर खिंजीर बांध दिया और ये कहने लगा कि वैसे ही लोगों ने इसको कह दिया कि ये नजस है और पलीद है, ये तो बहुत पाक चीज़ है, इसलिए महल के बाहर उसको बांधा और फिर लोगों को ये भी हुक्म दिया कि मुझे सजदा करने से पहले यहाँ आकर इसकी भी ताज़ीम और इकराम करके उसके बाद महल में दाखिल होना है। यानी इस किस्म का वो आदमी। फिर हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी, अच्छा मसला ये है कि इतनी बड़ी ये सल्तनत के हुक्मरान थे कि इनके सामने कोई बोल नहीं सकता था। फिर इस शख्सियत को अल्लाह पाक ने चुना इनके खिलाफ बोलने के लिए, जिनका नाम शेख अहमद सरहंदी है। वो फिर बोले इसके खिलाफ। आसान नहीं होता। अफजल जिहाद कलिमत हक इंद सुल्तान जायर, सबसे अफजल जिहाद हुजूर ने फरमाया ये है कि हुक्मरान जो जालिम हो उसके सामने बात करना, ये सबसे बेहतरीन जिहाद है। क्योंकि मुश्किल होता है, मार देते हैं, पकड़ लेते हैं, जेलों में डाल देते हैं हुक्मरान जो होते हैं। इन्होंने ये किया, उसके खिलाफ बोले, इनको ग्वालियर के किले में कैद कर दिया गया। अब वो फारसी में कहते हैं कि शाह के हर जा नशीनद शाह हस्त, बादशाह जिस जगह भी बैठ जाए, वो किसी गली में भी बैठ जाए तो होता वो बादशाह ही है। तो हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी भी ऐसे ही बादशाह थे। उनको जेल में तो डाल दिया, लेकिन वो जेल जहाँ, वो जेल भी बड़ी मशहूर थी, जिस तरह हमारे आजकल जेलें मशहूर मुजरमों के लिए ख़ास जेलें होती हैं, इस तरह वो बड़े मुजरमों के लिए वहाँ पर ग्वालियर की जेल थी, उस जेल में डाल दिया गया। और मज़े की बात यह है कि सारे बड़े मुजरम उस जेल में होते थे। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, वही बात कि शाह के हर जा नशीद शाह अस्त, वो अंदर गए हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी तो वहाँ दुनिया जहान की कबाहतें हुआ करती थी उस जेल में, जो कि सबसे बड़े मुजरिम वहाँ होते थे। इनके जाने से ये कमाल हुआ कि वो जेल नहीं रही बल्कि खानकाह बन गई, जहाँ हर वक्त जुए हुआ करते थे, जहाँ हर वक्त लाभ लाभ हुआ करता था, वहाँ नमाजें पढ़ी जा रही हैं, इमामतें की जा रही हैं और तलावतें की जा रही हैं। वही जो बड़े बड़े मुजरिम थे वो सारे इनके हाथ पर बैत हो गए। यहाँ तक कि जनरल और कर्नल उस जमाने के जो लोग थे, यानी बादशाह के करीबी लोग, वो भी हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह किताब फरमान हो गए। और उन्होंने खुद हजरत मुजद्दिद को ये पेशकश कर दी कि अगर आप चाहते हैं कि अकबर बादशाह का ये तख्त खत्म कर दिया जाए, ये जहांगीर, ये जितने भी बादशाह गुजरे हैं, इनके तख्त खत्म कर दिए जाए और आपको हुक्मरान बना दिया जाए, तो आप हुक्म फरमाइए, हम इसके लिए भी तैयार हैं। आजकल की फौज जो कुछ करना चाहती है कर लेती है। उस वक्त भी सारे से पलार हजरत मुजद्दिद साहब के साथ हो गए और कहने लगे कि आप जो फरमाते हैं उसी तरह कर देते हैं। हजरत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह कैसी इस्तिकामत अल्लाह पाक ने नसीब फरमाई और कैसा रुतबा और कैसी इज्जत नसीब फरमाई। उन्होंने आगे से जो जवाब दिया वो सुनहरी हुरूफ से लिखने के काबिल है। उन्होंने फरमाया कि मुझे अल्लाह पाक ने इसलिए नहीं भेजा है कि मैं खुद बादशाह बन के बैठ जाऊं, मुझे अल्लाह पाक ने इसलिए भेजा है कि जो बादशाह बने हुए उनको मैं सीधे राह पर चला के जाऊंगा, ये सारे लोग ठीक होंगे। इनको मैं
अल्फसानी। ये जो बैठे हुए हैं इनको मैं ठीक करके जाऊंगा। फिर बादशाह ने एक शर्त ये लगाई हुई थी कि गाय चूंकि उनके नजदीक बहुत मुअज़्ज़ज़ थी, इसलिए गाय को ज़बह करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। बादशाह जितने उलमा थे उनके वजीफे बंद कर दिए गए, मस्जिदें बंद कर दी गई, मदरसे बंद कर दिए गए उसके ज़माने में। फिर जब हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को अल्लाह पाक ने ये सब सलाहियतें अता फरमाई और ये इज़्ज़तें अता फरमाई, तो हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी जेल से अब वो उनको बाहर निकालना चाहता था और हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी जेल से बाहर नहीं निकलना चाहते थे। वो कहते थे नहीं मैं अंदर ही रहूंगा, मैंने बाहर नहीं निकलना है, बाहर इस सूरत में निकलूंगा कि मैं 10 शर्तें रखूंगा, वो सब की सब मानोगे, ये जहांगीर बादशाह की बात हो रही है, वो सब की सब मानोगे तब मैं बाहर आऊंगा। इस हद तक मजबूर कर दिया, अल्लाह की मदद साथ होती है नेक लोगों के साथ, इस हद तक मजबूर कर दिया कि उसने कहा कि जैसा आप कहेंगे वैसा ही होगा। हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने 10 शराइत रखी, उनमें से एक ये भी रखी कि गाय को जो ज़बह करने पे पाबंदी लगा दी गई है तो ये भी खत्म करना होगा। जितने उलमा जिनके वजीफे रोके गए हैं उनको अपनी नौकरियों पर बहाल करना होगा, सारी मस्जिदें दोबारा आबाद करनी होंगी, सारे मदरसे दोबारा आबाद करने होंगे, बल्कि जितने इमाम खतीब जिनकी तनख्वाहें रोकी गई थी वो जितने उनके वाजिबात हैं वो भी सारे अदा करने होंगे। फिर इसके अलावा जो गाय पर पाबंदी है वो भी खत्म करनी होगी और उसका तरीका ये है कि महल के बाहर गाय को ज़बह किया जाएगा और उसके कबाब बना के लोगों को खिलाया जाएगा। ये सारी शर्तें रखी। उसने कहा जी ये भी मंजूर है। फिर हज़रत मुजद्दिद को ख्याल आया कि इतने अरसे से लोग गाय नहीं खा रहे हैं, उनके ज़हन में गाय से बचने का एक इसने बनाया हुआ है, एक खाका बनाया हुआ है और बादशाह से खौफ भी होता है, डर भी होता है, तो हो सकता है कि ये तो मान ले लेकिन लोग इस पर कायल ना हो गाय को खाने पर। हज़रत मुजद्दिद ने फरमाया कि नहीं, इतना काफी नहीं है कि गाय को ज़बह किया जाए, बल्कि यह करना पड़ेगा कि वो गाय महल के बाहर ज़बह की जाएगी और वहां कबाब बनाए जाएंगे और वो लोग भी खाएंगे और जहांगीर बादशाह खुद वहां लोगों के सामने बैठ के खाएगा, इसकी काबीना के लोग भी वहां बैठ के सारे खाएंगे। चुनाचे इसी तरह हुआ, जिस तरह उन्होंने कहा उसी तरह हुआ और फिर वहां पर मस्जिद तामीर की गई और उस मस्जिद में 5 वक्त की नमाज होने लगी। यानी कि पहले तो दूर दराज की मसाजिद भी खत्म कर दी गई, फिर महल के अंदर मस्जिद बनाई गई और महल के अंदर मस्जिद बनाने के बाद हज़रत मुजद्दिद अल-फ़सानी ने फरमाया कि सिर्फ मस्जिद काफी नहीं है, बादशाह खुद अब 5 वक्त की इमामत भी करेगा, इस पर यह भी मेरी एक शर्त है। तो यानी अजीब व गरीब अंदाज की ये शख्सियत है। जितना भी आदमी इन पे बोले बेशुमार इनकी खिदमात हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनके नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। हम सारे उसी सिलसिले के साथ वाबस्ता हैं, हमारे सिलसिले की बहुत बड़ी शख्सियत है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें उनकी तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ले आए, जल्दी ले आए, शाबाश। ये बहुत बड़ा मेरे पास बहुत बड़ी लिस्ट आई है, 2 सफ़ों पर मुश्तमिल है। जो लोगों ने पढ़ा है इतनी तफसील तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ा कुछ पढ़ा गया है। हम दुआ ये करेंगे कि जिसने जो भी पढ़ा, जहाँ भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वैसे मैं दरूद शरीफ के हवाले से आपको बताऊं कि 20 लाख मरतबा इनके लिए दरूद शरीफ पढ़ा गया है और कुरान करीम 130 कुरान करीम ख़त्म हुए हैं इनके इसाले सवाब के। 130, सिर्फ 30 नहीं बल्कि 130 कुरान ख़त्म हुई। ये सारी तादाद ऐसे ही है हर चीज़ की। अल्लाह रब्बुल आलमीन सब कुछ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। दुआ तुसी कर सो, दुआ कर सो, दुआ कर सो, दुआ फरमाए अल्लाह ताला हमारी ये महफिल कबूल फरमाए। जितने लोग भी यहाँ पर शरीक हुए हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जितने लोगों ने लंगर में हिस्सा लिया है अल्लाह ताला उनकी जद्दोजहद को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। बहुत से लोग दूर दराज से सफ़र करके आए हुए हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन सब की जायज़ हाजात को पूरा फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको वसी हलाल और कुशादा रिज़्क़ नसीब फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे घरों में अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप उनकी नजर इनायत को, नजर करम को हमारी जानिब अल्लाह पाक मुतवज्जे फरमाए और मबजूल फरमाए और उनकी निगाह करम के सदके हमारी दुनिया आखिरत की परेशानियां अल्लाह पाक दूर फरमाए। हमारे जितने भी बीमार हैं उनको अल्लाह पाक सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमाए।
جو لوگ اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ہمارے حلقہ احباب ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس دنیا سے گزر چکے ہیں، ان دنوں میں اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے۔ باقی جتنے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، فون پر بے شمار لوگوں نے کہا ہے، میسج بہت سے آئے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین سب کی جائز حاجات کو پورا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کوشش کریے گا یہ بچے بھی خاص طور پہ مٹھائی